فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کے ذریعے دین پہنچایا، اور اس نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی امت نے اللہ کے دین کو بھلا دیا۔ اب نبوت کا دروازہ بند چکا ہے اور امامت کو ایک طولانی غیبت میں رکھ دیا گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادت صرف اس لیے رکھی ہے کہ جس نے تم تک اللہ پہنچایا ہے تم انہیں ہمیشہ یاد رکھو۔ توحید آج تھوڑی خشک رہے گی لیکن بہت ہی قیمتی نتائج آپ کی سماعتوں کو میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں وہ طے کر لیے جائیں تاکہ اگلے 2 دن جو ہیں وہ نتیجے آسان ہو سکیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تم عبادت کرو۔ ہم اب عبادت میں، کل میں نے نیت کی تعریف آپ کے سامنے کی تھی کہ خدا ہم سے سننا کیا چاہتا ہے۔ خدا ایک تو نماز کا ابتدائیہ اور ایک اختتامیہ، ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ نماز واجب کی ہوئی۔ آپ نیت اور اختتام جس میں ہم اللہ کے حضور گواہی پیش کرتے ہیں، اس کے درمیان ہم دیکھ لیں تو قرآن کی صورتیں بدلنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن خدا یہ چیزیں ہیں جن میں تبدیلی نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس میں اللہ نے نماز کے آخر میں درود کو واجب کر دیا، اور یہ درود صرف شیعہ ہی نہیں، جو بھی اللہ کی نماز پڑھتا ہے وہ درود پڑھتا ہے۔ اب جب وہ اللہ کی نماز میں درود پڑھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے اللہ تو درود بھیج محمد پہ اور محمد پہ۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ آج کی مجلس ہمیں پہنچنا ہے اللہ تک۔ یہ درود اصل میں کیا ہے؟ یہ اہمیت درود تو سب نے بتائی ہے۔ آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی کتاب اٹھائیں اس میں لکھا ہوگا اتنی دفعہ درود پڑھیں تو یہ کام ہو جائے گا، اتنی دفعہ درود پڑھیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ سارے بتاتے ہیں کہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ درود میں کیا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی کو تو اپنی توجہات کو ادھر بھی مبذول کرنا ہے کہ درود پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، درود میں کیا ہوتا ہے۔ درود کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں، اللہم اے ہمارے اللہ، صلی علی، تو درود پڑھ، صلوات پڑھ محمد اور محمد کی آل۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ پہلے ہی پڑھ رہا تھا، پھر اب مخلوق سے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ایسا درود پڑھو؟ اس نے ہمیں کہا تم پڑھو، ہم نے کہا تو پڑھ۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ خشک ہوگا موضوع، نتیجہ آسان نکلا ہے۔ ہم نے اللہ کہہ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا اے صاحبان ایمان صلو علیہ وسلم تم پڑھو۔ اس نے ہمیں کہا تم درود پڑھو۔ اب اس نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے آگے سے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی، تو پڑھ۔ تو پہلے کہیں بیٹھ کے یہ تو طے کریں کہ درود ہے کیا۔ وہ ہم سے پڑھوا رہا ہے، ہم اس سے پڑھوا رہے ہیں۔ اب انتہائی علمی فلسفے کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے، علم الحدیث، علم الکلام، جتنے بھی علوم کسی بھی روایت کو پہنچانے کے لیے واضح کرنے چاہیے، ان تمام علوم کو مد نظر رکھ کے میں آپ تک حقائق پہنچانے لگا۔ اصل میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اللہ مخلوق تک نہیں آتا، وہ خدا کو کوئی مخلوق پا ہی نہیں سکتی۔ اب خدا ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے، اس نے اپنا فیض ہم تک پہنچانا ہے، ہمیں اس سے فیض لینا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں تحصیل فیض، وہ چاہتا ہے ترسیل فیض۔ یقیناً اہل
اہل علم لوگوں کا یہی معیار ہونا چاہیے جہاں پہ آپ نے اس جملے کو سنا. ہم فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ فیض بھیجنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ وہ ہم تک فیض پہنچے. اب فیض صرف انسانوں کو نہیں چاہیے, کائنات کے ہر ذرے کو اس کا فیض چاہیے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کے فیض کے بغیر زندہ رہ سکے. جس نے رہنا ہے اسے اس کا فیض چاہیے. اب اسے یہ فیض ذرے کو بھی دینا ہے, اسے یہ فیض زمینوں کو بھی دینا ہے, اسے یہ فیض انسانوں کو بھی دینا ہے, اسے یہ فیض حیوانوں کو بھی دینا ہے. اب ہر طرح کی مخلوق تک اپنا فیض پہنچانا ہے. وہ ہر طرح کی مخلوق تک خود پہنچ نہیں سکتا, مخلوق نے فیض لینا ہے. اب اس نے درمیان میں حجتوں کو ہر مخلوق پہ قدرت دے کے انہیں اپنا فیض پہنچانے کے لیے ہم تک پہنچا دیا. اب کائنات کے ذرے ذرے تک فیض پہنچانا ہے حجت نے, حجت تک فیض پہنچانا ہے اللہ نے. اب جب ہم درود پڑھتے ہیں ہم اسے کہتے تو پڑھ, وہ ان پہ پڑھتا ہے. یہ نعمتیں ہم پہنچاتے ہیں, بس اس آنے جانے کو درود کہتے ہیں. مولا حسین بھائی, حجت کا کنٹرول صرف انسانوں تک تو ایک خلیفہ نے امیر المومنین کو دربار میں پوچھا, اسے کہا اے علی آپ ہماری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ علی فرمایا پہلے بتا تیرے پاس کیا ہے کہ جو میں تیری بیعت کروں. اس نے کہا میں خلیفۃ رسول, میں نبی کا جانشین. علی مسکرائے, یہ جواب علی ہے. علی مسکرا کے فرماتے کہ تو بتا کیا نبی صرف انسانوں کا نبی تھا؟ یہ جواب علی ہے. کیا نبی جنات کا بھی نبی تھا؟ اس نے کہا ہاں نبی تو جنات کا بھی نبی تھا. فرمایا اگر تو نبی کا جانشین ہے تو کیا تو نے کبھی جن دیکھا ہے؟ کیا کہ یا علی میں نے آپ سے کہا بیعت کر, آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں نے کبھی جن دیکھا ہے؟ فرماتے تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر, اور میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ جس نے اپنی ریت کو ہی نہیں دیکھا وہ وارث کیسے ہو گیا؟ چاہتا ہے کہ اپنا فیض ہم تک پہنچائے. جو فیض وہ ہم تک پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد. جو ہم اس سے لینا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہم صلی. اس لیے اللہ نے کائنات کے ہر ذرے پہ درود کو واجب کیا. صرف انسان ہی نہیں, کائنات کا ہر ذرہ ان پہ درود پڑتا ہے, اس لیے کہ ان پہ درود پڑھ کے وہ اس کا فیض حاصل کرتا ہے. خدا مخلوق تک نہیں پہنچتا, خدا کا کام ہے عدل کرنا. میں مشکل بات کہنے لگا اور یقین ہے مجھے آپ کی سماعتوں میں پھر کہنے لگا, وہ عدل کرتا ہے, فضل وہ نہیں کرتا. عدل کرنا بھی ایک کیفیت ہے, فضل کرنا بھی ایک کیفیت ہے. جو کیفیتوں میں ڈھل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پہلے عدل کرے پھر فضل. اس کا کام ہے عدل کرے, وہ صرف عدل کرتا ہے, فضل ان سے کرواتا ہے. اللہ کا کام ہے عدل کرنا, 14 کا کام ہے فضل کرنا. سوال کرو کہ عدل کیا ہے, فضل کیا ہے؟ جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے,
نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا. جو مشکل بات پہ حیران ہو گئے میں مثال دے دوں. راہب پہلے عدل سے بیٹے مانگ رہا تھا. حسین نے فضل کے بنتا ہو دینا عدل, نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا. یہ مولا سید الراجنی کے پاس ایک شخص ہے, اس نے کہا مولا میں مقروض ہوں. امام نے کہا تیرے مقدر میں رزق نہیں. روتا ہو جانے لگا. امام نے کہا واپس آ. واپس آ. امام نے کہا میرے ہاتھ دھلوا. اس نے پانی کا برتن لیا, امام نے سجاد کے ہاتھوں میں پانی ڈالا. امام نے کہا نیچے دے. اب نیچے پانی نہیں گر رہا, ہیرے, زمرد, یاقوت, جواہرات, خزانوں کا ڈھیر لے. مولا یہ کس کے لیے؟ فرمایا تیرے لیے. کہنے آپ نے تو کہا تھا کہ میرے مقدر میں رزق ہی نہیں. فرمایا وہ عادل تھا, یہ فضل. وہ عدل الہی تھا, ہم فضل سے دے. اس کا عادل تھا کہ نہیں ہے؟ ہم نے اپنا اختیار فضل استعمال کیا, ہم نے دے دی. اس کا ایک ہی امر ہے جسے عدل کہتے ہیں, آگے فضل ہم کرتے ہیں. امیر المومنین کا دور حکومت, ایک شخص علی کے دربار میں ہے. یا علی مجھے پاک کیجیے. فرمایا کیا ہوا؟ یا علی مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دے کے پاک کریں. اللہ جلال سے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹو. جلال نے تلوار نکالی, چور کی انگلیاں کٹی. انگلیاں کٹ رہی ہیں اور وہ علی کی طرف دیکھ رہا ہے. انگلیاں کٹنے کے بعد کیا لگا, یا علی آپ کا شکریہ, آپ نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا. یہ قصیدے پڑھتا ہوا باہر جان لگا. علی نے باہر والے سپاہی سے کہا اسے اندر بھیج. اسے اندر بلا کر گری ہوئی انگلیاں اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھی, اپنا ہاتھ پھیرا, انگلیاں واپس مل گئی. دونوں ہاتھ علی کے قدموں میں رکھ کے کہنے لگا دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عادل تھا, یہ فضل. فضل ہے, وہ عادل تھا, یہ فضل ہے. وہ عادل تھا, یہ فضل ہے. جملے کا قد اتنا بڑا ہے کہ مجمع اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے تو پھر بھی حق سماعت ادا نہ ہو سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا عدل ہے, علی ولی اللہ پڑھنا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو فضل سے منہ موڑ رہے ہیں. دوسری جگہ خدا قرآن میں کہتا ہے میں جب ان کے اعمال دیکھوں گا تو پھر اعمال دیکھنے کے بعد بھی جہنم میں بھیج دوں گا. وہ پوچھیں گے جب اعمال پورے ہیں تو جہنم کیوں بھیج رہا ہے؟ خدا کہتا ہم آواز دے کے کہیں گے تمہارے پاس عمل ہے, فضل نہیں. پریشان ہے وہ اور پریشان ہو. جنت اللہ نے بنائی ہے, جہنم نہیں اللہ نے بنائی. جنت اللہ نے بنائی ہے, جہنم علی کے دشمن نے بنوائی ہے. زبانیں چپ ہو تو نبی کی حدیث پڑھو. نبی نے فرمایا ساری دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی, خدا جہنم کو پیدا ہی
کہ ہم اپنا گھر اس کے دروازے پہ لکھ دیتے ہاذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے، عدل نہیں۔ عدل ہوتا تو اس گھر کی ایک اینٹ بھی نہ آتی، بلکہ میں تو ممبر سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ جانے اس جملے پہ کون بندہ جو اس جملے کو ویسے قبول کرے گا جیسے کرنا چاہیے۔ ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ دو، بات ایک ہی ہے۔ بس آپ ذرا لمبا جملہ لکھ دیتے ہیں، ہم اسی جملے کو تھوڑا چھوٹا کر کے یا علی مدد لکھ دیتے۔ اور یہ بات، یہ کلیہ ذہن میں رکھنا، بخشش عدل سے نہیں ہونی، فضل سے ہونی۔ میری نہ مانو سلطان باہو کی مان لو، اس نے کہا تھا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاوہ۔ کہتے ہیں تول کے دینا۔ اگر اس نے قیامت والے دن عدل کیا، اس نے لگا دیا ترازو، اس نے کہا ادھر ہے میری نعمتیں، رکھو مقابلے پہ عبادت، مجھے وہ عبادت گزار بتائے کہ اس کے پلے میں وہ کون سی عبادت اس کی نعمتوں کے ساتھ تلے گی۔ نعمتیں نہ رکھے، ایک نعمت رکھ دے، وہ کہے میری ایک نعمت کے ساتھ اپنی عبادت تول، تو جب تل نہیں رہی تو پھر عدل سے بخشش کیسے ہوگی؟ اس نے کہا میں عدل کروں گا، نبیوں کے بدن کانپ گئے۔ تو عدل کرے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ اس نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا، ہوگا عدل لیکن کرنے والا فضل ہوگا۔ میزان عدل ہے، صاحب میزان فضل ہے۔ کوثر عدل ہے، ساقی کوثر فضل ہے۔ قبر عدل ہے، جس کی کرسی ہے وہ فضل ہے۔ ہمیں اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا ہے، وہ مخلوق تک نہیں آئے گا، اس کی ترسیل فیض کو لینے کے لیے ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ اب آئیے اس وزن کی طرف، جو اس وزن کا ہر مجلس میں اشارہ ہو رہا ہے۔ مولا کہ یہاں میں حدیث پڑھنے لگا ہوں علی الشرائع سے لے کے، اس کے علاوہ بھی مختلف معتبر مذہبی کتابوں میں جس کا حجم بھی بڑا ہو اور اس کتاب کا قد بھی بڑا ہو، میں اس سے یہ حدیث پڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں کے روحوں کو اپنی ابدان کی فاضل طینت سے خلق کیا، اپنے بدنوں، اپنی حقیقت سے نہیں، اپنے ابدان کی فاضل طینت سے۔ ہم نے شیعوں کے بدن نہیں، شیعوں کی روحیں۔ روح نور ہے، یہ نور ان کے بدن کے فاضل طینت سے بن رہا ہے۔ حدیث معصوم کی نہ ہو میں گردن کٹواؤں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے۔ یہاں شیخ صدوق کی کتاب میں ممبر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پہ امام نے لفظ استعمال کیا، وہ لفظ استعمال کیا موجن، اسے کہتے ہیں گوندنا، رچ بس جانا۔ اب یہ ٹرم ہے نا جی، یہ حکیم زیادہ بتا سکتا ہے۔
کیونکہ یہ ان کے علم حکمت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. موجن اس کا مصدر اسی سے مشتق ہوا معجون. اگر آپ گلقند کی موجون چاہتے ہیں تو گل اس کے اندر اتنا مل جائے گا واللہ حسین میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس حدیث میں رک جاؤں اور اسی پہ پوری رات گفتگو کرتا رہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے گل کی معجون لینی تو گل اس میں اتنا ملا ہوا ہے کہ آپ اس بنانے والے حکیم سے بھی کہیں نا کہ اب اس میں سے گل علیحدہ کر پانی علیحدہ کر. وہ کہے گا اب نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ موجن ہو چکا ہے, اب یہ آپس میں مل چکا ہے. فرمایا ہم نے اپنی ولایت کے پانی سے اپنے شیعوں کے خمیر کو گھوڑا ہے, یہ مر سکتے ہیں, ان سے ہماری ولایت چنا. ان سے ہماری ولایت کو نکالنا ممکن ہے. ہم نے متصل نہیں کیا, ہم نے موجن کر دیا. متصل ہوتا تو اتصال جدا ہو جاتا, مشتق علیحدہ ہو سکتا ہے. ہم نے موجن کیا, ہم نے اپنی ولایت کا پانی ان کے خمیر میں گون دیا. اب مالک سے پوچھا گیا کہ مولا ہماری روحیں آپ کی ابدان کی تینت سے کیوں؟ مولا فرماتے اگر ہمارے ابدان کی تینت تمہاری روحوں میں شامل نہ ہوتی تم ولایت کے بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتے. سمجھتے ہیں کہ آپ نے علی ولی اللہ رسم سمجھ کے پڑھا, اس وزن کو اٹھانے کے لیے, ورنہ ہماری ولایت تم پہ پیش کر دی جاتی تم وزن اٹھا لیتے. ضروری تھا اپنے ابدان کی تینت, فاضل تینت کو تمہاری روحوں میں شامل کرنا تاکہ تمہاری روحیں ہمارے ولایت کے بوجھ کو اٹھا سکیں. علی ولی اللہ وہ وزن ہے جسے یہاں پہ آگے جسموں نے نہیں اٹھایا. یوم الست روز اول خدا نے روحوں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا. ابھی کائنات میں نبوتیں تقسیم نہیں ہوئی تھی. جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ 1,24,000 روحیں تھیں. فوراً لبیک کہنے کی وجہ سے درجہ نبوت پہ پہنچ گئے. 5 نے اس وزن کو زمانے میں پہنچانے کا عہد کیا, اس عزم کی وجہ سے وہ اولے العزم ہو گئے. ایک نے پشت پہ لادنے کا وعدہ کیا, وہ سید الانبیاء ہو گیا. اب یہاں پہ مجھے کہو تو میں قرآن کی آیتوں کا ڈھیر لگا دو. خدا نے علام نشر لک صدرک, میرا حبیب کہ ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا اور ہم نے غدیر میں وہ بوجھ تیری بھوج سے اٹھا نہیں دیا. جنہوں نے اپنی مرضی سے علی کی ولایت اپنی مرضی سے قبول کی نبی ہو گئے. پھر جو ہم ہیں ہماری ارواح ان پہ انہوں نے خود جن کی ولایت تھی انہوں نے ارواح کو چنا.
پھر ہماری اپنی ولایت کا پانی ہمارے خمیر میں گون دیا. ہمیں علی کی ولایت قبول وہاں کروائی, امتحان یہاں. جس روح نے علی کی ولایت کا وعدہ کیا تھا اسے بدن کے پنجرے میں قید کیا, پھر اس بدن کو اس دنیا میں اتارا, چاروں طرف سے طاقتوں کو کہا اگر جرت ہے واللہ بخدا جھگڑا ہی کائنات پہ علی کی ولایت کا ہے. ابلیس کی پوری کوشش علی کی ولایت چھیننے کی. اسے خبر ہے کہ اگر میں یہ لے لوں گا تو پھر یہ صرف علی نہیں آئے گا, توحید بھی نکل جائے گا, کیونکہ اس کی ولایت اس کی ولایت, ان کا اقرار اس کا اقرار. اب یہاں اس دنیا میں امتحان ہے, آزمائشیں ہیں, مصیبتیں ہیں, خطرے ہیں. کس وجہ سے کہ اب دیکھو تم علی کی ولایت میں کتنے قائم رہتے. یہی تو وجہ ہے ہم دن میں 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں جا کے کہتے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں علی پہ قائم رکھنا. ہمیں علی پہ قائم رہنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے. دیکھ ایاک نعبد, ہم نے تیری عبادت نہیں کی, ایاک نستعین, اب مدد کرنا. اب ہمیں قائم کر دے. چاروں طرف سے دشمن, حملے, طاقتیں, خوف, خطرے, تعلقات کا خاتمہ, تنہائیاں, سب کچھ چھوڑنا پڑے گا علی کے لیے. یہ امتحان ہے عقیدے کا. یہ دنیا علی کی ولایت کی آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باخدا اسی جملے پہ پوری مجلس تمام ہو سکتی ہے. یہ دنیا پہلے سانس سے لے کے آخری ہچکی تک صرف اور صرف علی کی ولایت کی آزمائش. یہاں پہ تم سے خود علی تمہیں تنہا بھی کرے گا, تمہیں تعلقات کی قربانی بھی دینی پڑے گی, تمہیں تنہا بھی رہنا پڑے گا, تمہیں تانے بھی برداشت کرنے پڑیں گے, تمہیں کسی کی گالی بھی سننی پڑے گی, تمہیں سر بھی دینا پڑے گا, تمہیں بچے بھی قربان کروانے پڑیں گے, تمہیں بھائی بھی دینے پڑیں گے, تمہیں گھر بھی جلوانا پڑے گا. یہ سب کچھ تم پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں علی قریب کر رہا ہے. چاہتے ہو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنا ٹیسٹ لینا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے چاروں طرف نگاہ ڈالو. اگر ابھی تک تم نے علی کے لیے ایک بھی قربانی دی ہے سمجھو تم آزمائش پہ اتر رہے. اگر تم نے تعلق نہیں چھوڑا, تم نے دنیا داری کو قائم رکھا ہے, تم نے علی کی وجہ سے ایک خراب ہوتا ہوا تعلق بچانے کی خاطر علی کی ولایت کو فراموش کیا ہے, اگر تم نے ان آزمائشوں سے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے علی کی ولایت کو پس پوش رکھا ہے, سمجھو تم اپنے عہد کو توڑ رہے ہو, تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو, تم اپنے اقرار سے بھاگ رہے ہو. علی فرماتے یہ دنیا میرے مومن کے ایک قید خانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. علی فرماتے اس دنیا میں میرا شیعہ ایسے رہتا ہے جیسے قیدی قید خانے میں رہتا ہے.
علی فرماتے اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میں اپنے شیعوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، لیکن علی فرماتے کیونکہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں تو تمہیں صرف قربانی دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اب تم نے علی کی ولایت کو سنبھال کے رکھنا ہے، مجھے بول کے بتاؤ حضرت میثم تمار یہ کس درجے پہ فائز تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ یہ بلال حبشی کون تھا؟ یہ ابوذر غفاری کون تھا؟ یہ مقداد کون تھا؟ یہ ہمارے یاسر کون تھا؟ آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کی زندگی میں سوائے تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں۔ مجھے علی کے کسی نوکر کا تخت پہ راج دکھاؤ، علی کے نوکر مصیبتوں میں رہے، علی کے نوکر جنگلوں میں رہے، کیونکہ علی کی ولایت کے جس وعدے کو کیا تھا، میثم تمار پہ جو ظلم ہو رہا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میثم تمار کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ چاہتا وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا؟ کیا اس کے پاس اللہ کے ایسے راز نہیں تھے؟ وہ چاہتے زمانے کو نظر نہ آتے، وہ چاہتے دشمن کے ہاتھ بھی نہ آتے، وہ آنکھ کا اشارہ کرتے رسیاں توڑ لیتے، لیکن انہوں نے یہ ساری مصیبتیں اور تکالیف کیوں برداشت کی؟ وہ تکلیفیں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اپنے اندر کا عشق تلاش کر رہے تھے۔ کیسے تلاش کیا؟ بات سماعت فرما لیجیے۔ میں نے جو میثم آپ نے سنا مجھے وہ نہیں سنا۔ حضرت میثم تمار بادشاہ کے دربار میں کھڑے، ملاؤں نے وقت میں دیکھے گا میثم علی چھوڑ، بالکل یہی جملہ نہ ہو میں اپنی زبان کٹواؤں۔ جناب میثم نے حاکم کی طرف دیکھا، بکواس بند کر، یہ جرت کیوں دکھائی؟ تاکہ میں اسے اشتعال دلواؤں، یہ غصے میں آئے، یہ مجھے زیادہ تکلیف دے، پھر میں اس تکلیف میں علی کی ولایت والا سکون ڈھونڈوں۔ کوئی چیز تو میرے پاس بھی ہو کہ میں امیر المومنین سے کوئی علی دیکھ میں نے تیرے لیے کیسی کیسی تکلیف دیکھتا ہوں۔ میثم نے کہا زبان بند کر، اسے سپاہی سے کہا شکنجہ چڑھاؤ میثم کے بدن پہ۔ میثم کے بدن پہ شکنجہ آ گیا، شکنجے کا آنا تھا۔ وہیں سے کھڑے ہوئے حاکم نے دیکھے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں صرف تمہیں قید کروں گا؟ میں تیرا بدن کٹواؤں گا، ابھی بھی علی چھوڑ ورنہ میں بدن کٹواؤں گا۔ یہ کہہ کے اس نے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے میثم کے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی، 4 انگلیاں زمین پہ گری، دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگوں نے کٹتا ہوا علی کا نوکر دیکھا، میثم شکنجے میں تھا۔ میثم نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنی 4 انگلیوں کو اٹھایا، انہیں غور سے دیکھا، انہیں چوما، انہیں آنکھوں سے لگایا، آنکھ میں میثم کے آنسو آیا، کہکا مار کے کہتا ہے بڑا عشق تھا تجھے علی سے، 4 انگلیاں کٹی، آنکھوں میں پانی، 4 انگلیاں کٹی، رونا شروع کر دیا۔ اب کیوں رو رہا ہے؟ اپنی علی کو چھوڑ دے، بکواس بند کر، میں بدن کٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس بات پہ حیران ہوں اتنی دیر میرے ساتھ رہی اور مجھے یہ بھی نہیں پتا، یہ تو عشق میں مجھ سے بھی آگے چلے۔ اتنا عرصہ میرے ساتھ رہی، اتنے عرصہ میرے ساتھ رہی، اور مجھے یہی پتا نہیں چلا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ علی سے عشق کرتی ہے۔ میثم کے بدن سے سب سے پہلے قربان ہو گئی، کتنی عاشق ہے یہ علی کی۔ عشق کٹنے کو کہتے ہیں، عشق لٹنے کو کہتے ہیں، عشق اجڑنے کو کہتے ہیں، عشق مرنے کو کہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کیا ممبر سے علی ولی اللہ کا نعرہ لگ گیا تو یہ ولایت ہے۔ آپ نے علی ولی اللہ پڑھ لیا کسی بھی عبادت میں تو کیا آپ نے علی کی ولایت کا حق ادا کر دیا؟ علی کی ولایت پڑھنے کا نام نہیں، عملاً ثابت کرنے کا نام۔ خدا معصوم فرماتے ہیں کہ صرف ہماری وجہ سے
تم نے اس ولایت کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے. یہ بار ولایت ہے. جو معصوم سے پوچھا گیا میرے مالک یہ اللہ نے جناب یونس کو 40 دن جو مچھلی کے پیٹ میں رکھا, نبیوں سے تو گناہ نہیں ہوتے, تو پھر یہ آزمائش کیا تھی؟ فرمائے یہ عذاب نہیں تھا, یہ سزا نہیں تھی, یہ آزمائش تھی. میرے مالک کس چیز کی؟ فرمایا اس لیے کہ جب ولایت علی کو پیش کیا گیا اس نے ایک لمحہ تامل کیا تھا. تو میرے مالک صرف سوچنے کی وجہ سے تو کیا پھر یہ سزا تھی؟ فرمایا سزا نہیں, علی کی ولایت دکھانا مقصود تھا. تو میرے مالک مچھلی کے پیٹ میں انہیں علی کی ولایت کیسے نظر آئی؟ فرمایا جب مچھلی نے حکم الہی کے ساتھ اسے نگلا اور اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کی آخری تہ میں جا, آخری تہ میں جا, بالکل آخری کنارے پہ جا. جب وہ مچھلی اللہ کے حکم کے ساتھ سمندر کی آخری تہ میں گئی تو وہاں رہنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں علی 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 علی. یونس نے مچھلی کے پیٹ میں سوچا کہ ان تک کس نے علی پہنچایا. بسم اللہ سر. اس لیے اللہ چاہتا ہے, اس لیے خدا چاہتا ہے جب ہم اس کی عبادت میں آئیں تو پھر خدا ہم سے وہ اقرار چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے اہل سنت بھائی بھی مجلس میں شریک ہیں, آپ بھی ان پہ درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں کر سکتے. جبکہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز کے علاوہ جب درود پڑھتے ہیں تو پھر آپ من پسند افراد کے گھر بھیج دیتے ہیں. آپ نے اذان سے پہلے بھیجا, آپ نے پہلے بھیج دیا اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وازواج. ہمیں لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں, دلیل کا قد اتنا ہونا چاہیے. کسی کو گالی دینے کی ضرورت کیوں, کسی کو برا میں کیوں کہوں؟ میں دلیل کا اتنا بڑا مینار کھڑا کر دوں گا کہ منکر سے منکر کو بھی اس کی قد و قامت کا تعین کرنا پڑے. جب آپ نے درود نماز سے پہلے اپنی مرضی کے گھروں میں بھیجا تھا, جب آپ مصلی پہ آئے تھے تو پھر آپ نے درود کو سمیٹ کے صرف زہرا کی حویلی پہ کیوں بھیجا؟ کہتے نہیں مصلی پہ نہیں بھیج سکتے. کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کہتے عبادت حرام ہو جائے گی. بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حلال حرام کا فرق ہے. حرام, ان پہ پڑھو. بھائی اگر آل محمد کے علاوہ کسی پہ درود پڑھو عبادت پھر بھی حرام. اگر ان پہ نہ پڑھو ان کے پڑھنے سے حرام ہو رہی ہے, ان پہ نہ پڑھنے سے. اب بتا کہ اللہ منوا کی نہیں رہا. اب درود نہ درود بڑھانا چاہیے نہ درود گھٹانا چاہیے, نہ درود توڑنا چاہیے. یہ مخصوص اشارہ, یہ مخصوص احباب کے لیے. درود لمبا بھی نہیں کرنا, درود چھوٹا بھی نہیں کرنا, درود 2 حصوں میں بھی نہیں کرنا. کیا بات ہے قبلہ, کیا اب بڑا چھوٹے چھوٹے درود مارکیٹ میں آئے ہیں. صلو علی الحبیب.
صرف نبی پہ درود. صلی اللہ وسلم. یہ درود ہے, یہ وہ درود ہے جو چھوٹے کیے ہوئے. ابن قطع شخص کا نام تھا, طواف کعبہ کر رہا تھا اور کعبے کے غلاف کے اندر منہ دے کے, غلاف کے اندر منہ دے کے اسے کہا اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. میرے 8ویں امام طواف میں, امام کے کان میں اس کا درود گیا. امام حیدری جلال کے ساتھ گئے, غلاف کعبہ اٹھایا, گردن سے بڑے کعبے کے غلاف سے وہاں بھی کہا کعبے کے غلاف میں چھپ کے ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالا. کعبے کے غلاف میں چھپ, کعبے کے غلاف میں چھپ کے, کعبے کے غلاف میں چھپ کے. ابھی تو میں نے جملہ روک دیا تھا کہ معیار بنے, تو پھر میں جملہ ہدیہ کروں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی عبادت گزار کعبے میں منہ دے کے بھی انہیں عبادت سے نکالے تو وہ اللہ کے نہیں ان کے حق میں ڈاکے لا. جس نے بھی انہیں عبادت سے نکالا انہوں نے ڈاکہ ڈالا. جب سے میں نے معصوم کی یہ حدیث پڑھی, دوسری حدیث خود بخود ہی ثابت ہو گئی. معصوم نے فرمایا ہمارا منکر نماز پڑھتا ہے, فرشتے اعمال میں چوری لکھتے ہیں. جب قیامت کو اس کے اعمال کھولے جائیں گے وہ کہے گا میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا, یہ گناہ لکھا کیسے گیا؟ فرمائے اس لیے کہ تم نے ہماری ولایت کو چھوڑ دیا. سے نکال دیں, ان کے حق میں ڈاکہ ڈالنا, ان کا مال چوری کرنا ہے, ان کا حق چوری کرنا ہے. تو یہ بات تو میرا پڑھا لکھا مجمع اس بات کا جواب تو مجھے خندہ پیشانی سے دے گا. جس کا مال لوٹا جائے واپس بھی اسے ہی کیا جاتا ہے. مجھ سے کوئی میری گھڑی چھین لے واپس ڈاکٹر صاحب کو کر دے تو میں وہ چھینی میری تھی, واپس انہیں کیوں کی؟ حق چھینا علی کا ہے, قیامت والے جواب بھی علی کو دے. یہی وجہ ہے کہ عبادتیں صرف عبادتیں نہیں ہوتی, اگر آپ کے پاس معرفت ہے تو عبادت. یہاں پہ درود نہ وسیع لمبا بھی نہیں کرنا, مرضی کے گھروں میں نہیں بھیجنا, چھوٹا بھی نہیں کرنا, 2 حصوں میں بھی نہیں کرنا. اللہم صلی علی محمد. یہ درود کہاں سے ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ تنقید بندہ تب کرتا ہے بندے نے شخصیتوں سے الجھنا. میری لڑائی دلائل سے ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ دلیل کی دھار اتنی تیز ہو کہ دوسری دلیل کا ساری جدا ہو جائے. آپ نے درود اگر توڑا تھا تو کوئی نہ کوئی دلیل تو دے. ہاں ہو سکتا ہے مجھے یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی ترانے میں استعمال ہوا ہاں یہ ترنم یہ ٹون بتا رہی ہے ہاں کہ یہ کہیں یہ توڑا گیا ہے تو کہیں کسی ترنم یا کسی ترانے میں استعمال, شاید ہو سکتا کسی جنگ میں ایسا کر دیا گیا, لیکن اسے عین عبادت کیوں بنا لیا گیا؟ عربی زبان سمجھنے والوں سے کل کا دن آپ کے پاس پورا ہے, پرسوں کا دن پورا ہے, اس کے بعد بھی میرا گھر ہے, آپ کہیں گے میں دوبارہ آ جاؤں گا.
عربی سمجھنے والے سے پوچھئے گا کہ عربی زبان میں جو اعراب لکھتے ہیں اس میں جو حروف متشدد ہوتے ہیں، جن پہ تشدید یا شد ہوتی ہے، اس پہ توقف ہوتا ہی نہیں۔ حروف متشدد پہ وقوف حرام ہے۔ جس حرف میں عربی زبان میں شد ہوگی آپ اس پہ رک نہیں سکتے، آپ اس پہ ساکن نہیں ہو سکتے، اس اعراب کو گرا نہیں سکتے۔ زیر وہ حرکت ہے جو گر سکتی ہے، زبر گر سکتی ہے، پیش گر سکتی ہے، شد نہیں گرتی۔ کیوں؟ آپ نے شد کی شکل دیکھی؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں، آپ حروف کی زبان دیکھیں نا کہ آخر یہ حروف جو مرتب ہوئے تو کیا کسی نے اپنی مرضی سے شیپ چینج کر کے ان کے نام بنا دیے تھے؟ یہ اس کی شد کی شکل کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ادھر پچھلے لفظ سے جڑی ہوتی ہے، ادھر اگلے لفظ سے جڑی۔ اگر آپ اسے گرائیں گے یہ پچھلے کو بھی چھوڑ دیں گے، چھوڑ دے گی، اور جب یہ درمیان سے نکل جائے گی پچھلے کا معنی بھی ختم کر دے گی، اگلے کا معنی بھی ختم کر دے گی۔ اسے ہمیشہ بطور ایکسٹینشن ہم عربی عبارت میں وہاں استعمال اس کو کیا جاتا ہے جہاں آپ نے پچھلے لفظ کے معنی کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا،